بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور مت بھولیے بیل آئیکن دبانا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی روشنی اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند اسلامی علم، دین کی حقیقی تعلیمات جو بدل دیں آپ کی زندگی، ایمان کو تازہ کر دینے والے سچے واقعات اور آخرت کی تیاری کا آغاز آج ہی کریں۔ آج کا خصوصی مضمون ہے عنوان رسول اللہ کے بچپن کی زندگی۔ باب اول، حضرت محمد کی پیدائش سے پہلے کا پس منظر، مکہ مکرمہ کی حالت، عرب کی معاشرتی، مذہبی و سیاسی صورتحال، خاندان بنو ہاشم کا تعارف، عبد المطلب کی شخصیت، حضرت عبداللہ والد ماجد کی جوانی اور نکاح۔ باب دوم، ولادت محمد، سن ولادت عام الفیل، معجزاتی واقعات، کسر کا محل، آتش کدہ فارس، جھیل ساوو، والد کا انتقال اور نبی کی پیدائش سے قبل یتیمی، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا کردار۔ باب سوم، بچپن کی ابتدائی جھلکیاں، نبی کریم کی پیدائش کی خوشی کا منظر، حضرت عبد المطلب کا کردار، نبی کریم کے نام رکھنے کی تفصیل، نبی کا حسن و جمال اور مبارک نشانیاں۔ باب چہارم، رضائی زندگی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب، قبیلہ بنی سعد میں قیام، دودھ پلانے کے معجزات، برکت کے واقعات، اونٹنی، بکریوں کا دودھ، زمین کی ہریالی۔ باب پنجم، شکن صدر کا واقعہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا، دل نکال کر پاک کرنا، فرشتوں کا غسل دینا، حضرت حلیمہ کا خوف اور واپس کرنا۔ باب ششم، والدہ ماجدہ کے ساتھ سفر اور وفات، یثرب مدینہ کا سفر، عبد المناف کے رشتہ داروں سے ملاقات، ابواق میں حضرت آمنہ کی وفات، نبی کریم کی تنہائی اور غم۔ باب ہفتم، دادا عبد المطلب کے زیر سایہ، دادا کی محبت، کعبہ کی دیوار کے ساتھ سونا، حضرت عبد المطلب کی وفات، نبی کریم کی بار بار یتیمی کا احساس۔ باب ہشتم، چچا ابو طالب کی سرپرستی، ابو طالب کی محبت اور کفالت، نبی کریم کا چچا کے ساتھ زندگی گزارنا، تجارت اور سفر میں شرکت، نبی کی سچائی، امانت، دیانت۔ باب نہم، بچپن کے واقعات اور خسائل، نبی کا کبھی جھوٹ نہ بولنا، گناہوں سے بچاؤ، باری صحبت سے پرہیز، نبی کریم کا چرواہی کرنا، مکہ کے بچوں سے الگ رہنا۔ باب دہم، بحرہ راہب کا واقعہ، شام کا تجارتی سفر، راہب کی نشانیاں پہچاننا، ابو طالب کا واپس لوٹ آنا، نبی کریم کا نبوت کی طرف پہلا اشارہ۔ باب یازدہم، نبی کا کم سنی میں کردار، قریش کی مجالس میں شرکت، لوگوں کا اعتماد، امین اور صادق لقب، لوگوں کی نبی سے محبت۔ باب دوازدہم، نبی اور معاشرتی کردار، جھگڑوں میں صلح کروانا، کمزوروں کی حمایت، ظلم کے خلاف فطری نفرت، حلف الفضول میں شرکت۔ باب سیزدہم، تجارتی صلاحیتیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے جانا، صداقت و امانت کی شہرت، خدیجہ کی خوشنودی۔ باب ہفدہم، سیرت کا خلاصہ از بچپن، یتیمی کے باوجود عزم و استقلال، بچپن سے نبوت کی نشانیاں، اللہ کی خاص حفاظت، بچپن کی زندگی سے سبق، حضرت محمد کی پیدائش سے پہلے کا پس منظر، مکہ مکرمہ کا تاریخی پس منظر۔ حضرت محمد کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ ایک ایسا دور تھا جسے اہل عرب سن جاہلیت کہتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا خصوصاً عرب کے علاقے میں جہالت، ظلم، شرک، قتل و غارت،
اور فحاشی عام ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ موجود ضرور تھا مگر اس کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے۔ لوگ اللہ کے بجائے لات، منت، آزو، آبل وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ قریش اور خاندان بنو ہاشم۔ حضرت محمد کا تعلق عرب کے سب سے معزز قبیلہ قریش سے تھا۔ قریش خود کئی شاخوں میں تقسیم تھے اور ان میں سب سے معزز شاخ تھی بنو ہاشم۔ یہی وہ خاندان تھا جسے اہل عرب احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی، سقائیس اور کھانا رفادے مہیا کرتے تھے، ان کے پاس امانتیں رکھی جاتی، وہ صداقت، دیانت اور شرافت میں معروف تھے۔ حضرت عبد المطلب کی شخصیت۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم کے دادا تھے اور اس وقت مکہ کے معزز ترین سرداروں میں سے ایک تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا مگر عبد المطلب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی خدمات، خانہ کعبہ کی نگرانی، حاجیوں کی خدمت، زمزم کے کنویں کی کھدائی۔ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرصہ دراز تک بند رہا۔ خواب میں اللہ کے حکم سے حضرت عبد المطلب نے اسے دوبارہ کھدوایا، جس پر قریش نے ان کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ حضرت عبداللہ، نبی کے والد۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور محبوب بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ ان کی جوانی میں ہی حضرت عبد المطلب نے ان کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے کر دیا۔ حضرت آمنہ کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا، جو شرافت، دیانت اور حسب و نسب میں مشہور تھا۔ حضرت عبداللہ کی وفات۔ شادی کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ تجارتی سفر پر شام گئے۔ واپسی پر مدینہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں وفات پا گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھیں۔ یوں نبی کریم کی ولادت سے پہلے ہی اب یتیم ہو چکے تھے۔ ولادت نبوی کے پس منظر میں آسمانی تبدیلیاں۔ نبی کریم کی آمد سے پہلے ہی دنیا میں کچھ غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ایک، آتش کدہ فارس کا بجھ جانا۔ ایران کے مجوس آتش پرست کے 1000 سال سے مسلسل ایک آگ کو روشن رکھے ہوئے تھے جسے وہ مقدس مانتے تھے، لیکن نبی کی ولادت کی رات وہ آگ بجھ گئی، جو کہ ان کے لیے ایک ناقابل یقین واقعہ تھا۔ دور کسر کا محل لرزنا۔ فارس کا بادشاہ کسر نوشیروان تھا۔ اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، جو اس بات کی علامت تھے کہ اس کی حکومت کا زوال قریب ہے۔ 3، جھیل ساوو کا خشک ہونا۔ یہ جھیل ایران میں تھی جسے لوگ مقدس سمجھتے تھے، مگر وہ اچانک سوکھ گئی۔ 4، آسمانی روشنیاں۔ اس رات کئی لوگ آسمان پر چمکتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آسمانی ستارے جھلملانے لگے۔ یہود و نصار کی کتابوں میں آخری نبی کا تذکرہ۔ یہودی اور عیسائی علماء اپنی کتابوں میں آخری نبی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پہچانتے تھے کہ اس نبی کا ظہور مکہ سے ہوگا، اس کے نشان یہ ہوں گے: یتیم ہوگا، امی، ناخواندہ ہوگا، سچائی اور دیانت اس کی پہچان ہوگی، عرب سے ظہور ہوگا، وہ شرک کے خلاف ہوگا۔ کئی یہودی علماء مدینہ کی طرف ہجرت اسی مقصد سے کر چکے تھے کہ وہاں وہ آخری نبی کو پائیں گے۔ خلاصہ، باب اول کے نکات۔ نبی ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں بدترین معاشرتی بگاڑ تھا۔ اب کا خاندان بلند ترین نسب، کردار، شرافت اور اخلاق کا حامل تھا۔ اب یتیم پیدا ہوئے اور اب کی پیدائش کے ساتھ ہی کائنات میں عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ یہودی، عیسائی اور اہل کتاب آخری نبی کے ظہور کے منتظر تھے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اب باب دوم، ولادت محمد کے مکمل واقعات لکھ